السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال وفات کے بارے میں بتائیں گے کہ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا، اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا اور اس عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی بھی وفات کا وقت قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں۔ ان سبوں کو جو علم غیب کا بھی دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی باطل ٹھہرا جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بار بار دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی دو دو ماہ برابر عبادت میں کھڑا رہتے تھے، غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کی عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرماتا ہے کہ پھر جب ہم نے ان حضرت سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرماتا ہے کہ پھر جب ہم نے ان حضرت سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان زمین پر آ گئے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دن تک نہ پڑے رہتے۔ دراصل کہ اس قرآنی واقعے سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد سڑتے گلتے نہیں، کیونکہ آپ نے ابھی ابھی جو جان لیا ہے کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد عصا کے سہارے کھڑے رہے اور ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کا کوئی رونما بدلو نہیں ہوا، یہی حال تمام علیہ السلام کا ان کی قبروں میں ہے کہ ان کے بدن کو مٹی کھا نہیں سکتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اور حاشیہ مشکوتہ میں تحریر ہے کہ ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرماتا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور امام بہقی نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام مختلف اوقات میں مقامات پر تشریف لے جائیں، یہ جائز و درست ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی مقدس قبروں میں حیات جسمانی کے لوازم کے ساتھ زندہ ہیں۔ وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، اس لیے یہ گستاخ فرقہ انبیاء کرام کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہہ کر ان کا مقدس قبروں کی توہین اور ان کو منہدم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ حد ہو گئی کہ عالم اسلام کی انتہائی بے چینی کے باوجود گنبد خضرا کو مسمار کر دینے کی اسکیمیں برابر حکومت سعودیہ میں بنتی رہتی ہے، اور مگر خداوند کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اب تک وہ
اس پلان کو برائے کار نہیں لا سکے اور نہ انشاءاللہ آئندہ ان کا یہ شیطانی پلان پورا ہو سکے گا، کیونکہ جس کا حامی ہو خدا اس کو گھٹا سکتا ہے کون، جس کا حافظ ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوتی ہے اور 13 برس کی عمر میں آپ کو بادشاہی ملی اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ آپ کا مزار اقدس بیت المقدس میں ہے